السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل سید ہارر ڈائریز۔ امید کرتا ہوں میرے تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں، جس طریقے سے ہم لوگ رہائش اختیار کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں عرصہ دراز سے قیام پذیر ہوتے ہیں، بہت سارے گھر جن میں ہم رہائش پذیر ہوتے ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد کے ہوتے ہیں، اور ایک زمانے سے ہم اس میں رہتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے والدین بھی انہی گھروں میں رہتے اور ایک بہت لمبا وقت گزار چکے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کی دوسری مخلوق جسے آپ جنات کہتے ہیں، وہ بھی کسی جگہوں پہ یا کسی بھی رہائشی عمارتوں وغیرہ میں جہاں وہ ایک عرصے دراز سے قیام پذیر ہوں، وہ رہ رہے ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی نکال سکتا ہے اور نہ وہ اتنے آسانی سے کہیں جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے قصے اور واقعات ہم نے سن رکھے ہیں کہ گھر میں ایسے بہت ساری مخلوق جنات وغیرہ وہاں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان گھروں کی ویلیوز بھی اکثر اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو بہت گر جاتی ہے۔ ایسے تمام واقعات اور قصے ہم ایک زمانے سے سنتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ہمارے یاسر بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، جس گھر میں ہمارا بچپنا گزرا اور بہت ٹائم ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اس گھر میں گزارا، وہ شاہ فیصل کراچی میں واقع تھا۔ ہمیں اس گھر کے بارے میں بہت ساری چیزیں معلوم تھیں، مگر ہم کبھی بھی اس گھر میں جو ہوتا تھا اس سے ہمیشہ دور ہی رہتے تھے اور کسی بھی چیز میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ غرض یہ کہ جنات وغیرہ یا جو بھی مخلوق وہاں پہ تھی، ہم اس سے کبھی بھی کسی بھی قسم کے الجھتے نہیں تھے اور ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی نہ وہ ہمیں تنگ کرتے تھے اور نہ ہم ان کو تنگ کرتے تھے۔ کافی سالوں سے یہ عرصے سے یہ تمام معاملات اور تمام واقعات چلتے آ رہے تھے۔ دراصل اس گھر میں ایک جامن کا پیڑ تھا جو بالکل ہمارے گھر کے باہر لگا ہوا تھا، بہت ہی قدیم اور بہت ہی پرانا درخت تھا۔ اس پر ہی وہ تمام معاملات تھے۔ محلے کے لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ تمہارے گھر سے کچھ آوازیں آتی ہیں رات میں، مگر ہم ان کو اس بات سے کہتے تھے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کا صرف وہم ہے، اور ہم کبھی بھی ان کی بات پر ایگری نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد باقی بھائیوں وغیرہ کی بھی شادی ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ گھر اب ہمیں چھوٹا پڑنے لگا، کیونکہ تمام ہی جتنے افراد رہ رہے تھے ان کی فیملیز وغیرہ بھی بڑھنے لگ گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کو اب سیل کر دیتے ہیں۔ بروکر وغیرہ سے ہماری بات چیت کافی عرصے سے چل رہی تھی، بالآخر فائنل ہوا سودا، مگر ہم نے اس کو ایک بات کہی کہ یہاں پر جو یہ پیڑ ہے اس کو نہ کٹوائیے گا، چاہے کوئی نیا بلڈر آ کے اس پر کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہے یا یہیں پر اسی حال میں کوئی بھی رہنا چاہے، مگر اس پیڑ کو کبھی مت کٹوائیے گا۔ اس وقت تو اس نے اس بات پر ایگری کیا، مگر ظاہر سی بات ہے پیسے ملنے کے بعد ہر انسان اپنے فائدے سوچتا ہے، پھر وہ کسی کو بیچے یا خود میں اپنا یوز کرے، مگر اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصے تک تو ہم لوگوں نے اس گھر پہ نظر رکھی، آنا جانا اکثر رہا، وہ جیسے تھا ویسے ہی رہا، مگر پھر بروکر نے وہ کسی بلڈر کو بھیج دیا، اور بلڈر ظاہر سی بات ہے اپنی مرضی کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے کہ کیا چیز لگی ہوئی ہے یا کیا نہیں، ان کا تو بس کام بلڈنگ بنانا اور آگے کوئی بھی کسی بھی حالت میں ہو وہ بیچ کر آگے نکل جانا ہے۔ اس بلڈر نے بھی بالکل ایسے ہی کیا، اس نے پہلے ہمارے گھر کو جو کہ ایک بہت پرانے سٹائل میں بنا ہوا تھا ڈیمولش کیا، اور اس پیڑ کو بھی جو کہ بہت ہی بڑی غلطی تھی کاٹنا، وہ بھی اس نے کاٹ دیا۔ اس پیڑ کے کاٹنے کے بعد جو معاملات شروع ہوئے وہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس پیڑ کے کاٹنے کے بعد نہ صرف جس نے پیڑ کاٹا تھا اس کی طبیعت خراب ہوئی، اور تقریباً 2 سے 3 دن بعد وہ ہاسپٹل میں انتقال کر گیا۔ جنات وغیرہ یا باقی یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی رہائش وغیرہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اتنی آسان نہیں ہوتی۔
اگر ان کی رہائش وغیرہ چھیڑ دی جائے تو یہ انسان کی زندگی کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑتے۔ غرض یہ کہ معاملات بہت بڑھنے لگ گئے۔ نہ صرف اس گھر میں جو بھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، مزدوروں کے ساتھ طرح طرح کے واقعات ہو گئے۔ ایک مزدور کا تو انتقال ہی ہو چکا تھا جو پیڑ کاٹ رہا تھا۔ اس کے بعد جو بھی مزدور آتا وہ اس گھر میں بہت ہی پریشانی اٹھاتا، کسی کو گرا دیا جاتا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی۔ کئی مزدور فوراً بھاگ گئے، 2 سے 3 دن میں بھاگ گئے، کسی کو پتہ چلا پھر وہ بھاگ گیا۔ اب بات صرف اور صرف اس گھر تک محدود نہ تھی، بلکہ یہ معاملات اب اس گلی میں بھی شروع ہو گئے۔ ہمارے اس گھر کے سامنے سے کسی کا گزرنا محال ہو گیا، اسپیشل جب کوئی رات میں گزرے تو ناممکن تھا۔ اکثر اوقات لوگوں کی بائکیں گر جاتی، پوری فیملیاں گر جاتی جو بائکوں پہ جا رہی ہوتی، گاڑیوں کے ساتھ دیگر معاملات ہوتے، کبھی کوئی پتھر پھینک دیتا۔ اسی گھر کے بالکل سامنے والے گھر کے لوگوں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان کا بھی اب گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ انہیں اس بات کو دیکھ کر یہی بہتر لگا وہ بھی فی الحال یہاں سے موو کر گئے، اور فی الحال اس گھر کو، جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے والا گھر تھا، وہ اپنے گھر کو تالا لگا کے چلے گئے، کیونکہ واقعات اس گلی سے آگے پیچھے بھی ہونے لگ گئے تھے۔ سامنے والے بھی ان تمام معاملات کی بھی زد میں آ گئے۔ کبھی ان کے گھر کی چھت پر کوئی کالا سا ہیولا نظر آتا کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، کبھی کوئی سفید کپڑوں میں نظر آتا، کبھی کوئی گیٹ کے باہر کھڑا نظر آتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دن میں ہماری یہ گلی ہانٹڈ گلی کے نام سے مشہور ہونے لگ گئی، کیونکہ لوگوں کے ساتھ اکثر اوقات بہت سے واقعات شروع ہو گئے۔ حد تو تب ہو گئی کہ سردیوں کے دن تھے، مونگ پھلی والا رات میں اپنا پھیری لگا رہا تھا کہ اچانک اسے کسی نے دھکا دیا۔ دھکا ایک دم اتنا اچانک تھا کہ وہ اوندھے منہ گر گیا، اور اس کا سر ایک پتھر پہ زوردار طریقے سے جا کے ٹکرایا۔ اس کی اسی وقت ہی موت ہو گئی۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد گلی کے تمام لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور راتوں میں انہوں نے نکلنا بند کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے کافی عرصے بعد یہاں پر پورشنز بنے، جو پہ تقریباً 3 فلورز پہ تھے، مگر حیرت انگیز طور پر ان میں سے ایک بھی پورشن سیل نہیں ہو سکا، نہ ہی کوئی کرائے پہ گیا۔ بلڈر کو بھی بہت نقصان ہوا۔ بالآخر کسی پڑھائی وغیرہ والے کے بارے میں معلومات کی گئیں کہ انہیں لا کے یہاں دکھایا جائے، کیونکہ گلی والے بہت زیادہ پریشان تھے، اور تبھی سبھی تقریباً یہ بات جان چکے تھے کہ اس گھر میں مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پوری گلی میں یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں۔ قریبی کسی مولوی صاحب وغیرہ کو بلوایا جاتا ہے، وہ تمام حساب کتاب لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو پیڑ تھا اس پہ 2 فیملیاں تھیں، اور تم لوگوں نے اس پیڑ کو کٹوا کر ان لوگوں کو بے دخل کر دیا۔ یہاں پہ بہت سالوں سے رہ رہے تھے، اور اب وہ یہاں گلی میں بھٹک رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ تم لوگ یہاں سے گزرنے میں خیال کرو اور کوشش کرو کہ کسی اور راستے سے گزرو، اور اس گھر میں جو پرانے لوگ رہتے تھے ان کی میری ملاقات کرواؤ، ہو سکے تو ان کو کل یہاں پر لے کر آؤ، میں ان کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے ہماری مدد کرنی ہے۔ اہل محلہ ہم لوگوں کو ایک زمانے سے جانتے تھے، اور ہم بہت ہی پرانے رہنے والوں میں سے، محلے والوں میں سے تھے۔ ہمیں کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، ٹائم نکال کر ہم مولوی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کیونکہ تم لوگ بہت پرانے یہاں پہ رہتے ہو اور وہ لوگ تمہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں تمہاری مدد چاہیے ہوگی۔ تمہاری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگوں کی جانوں کا معاملہ بن گیا ہے۔ یہاں سے گزرنے والے بھی مشکلات کا شکار ہیں، اور نہ یہاں پہ کوئی رہ سکتا ہے، تو پلیز ہماری اور ان گلی والوں کی مدد کرو۔ ہم فوراً ہی راضی ہو گئے، اور جس طریقے سے ہمیں مولوی صاحب نے بتایا، بالکل اسی طریقے سے ہم مغرب کے بعد وہاں ان کے ساتھ گئے۔ انہوں نے تھوڑی دیر اپنا وظیفہ وغیرہ کیا، اور اس کے بعد ان میں سے جنات کو حاضر کیا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سامنے آنکھوں کے
ایک بہت ہی لمبے دراز قدمے ایک آدمی نظر آتا ہے جو بہت غصے کے عالم میں تھا۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا جو کہ میری دیکھنے کی ہمت بھی نہ تھی، مگر مولوی صاحب نے ہمیں سمجھا رکھا تھا کہ تم خاموش رہنا، بالکل سرے نیچے جھکا کے بیٹھے رہنا، اور جیسے جیسے میں نے تمہیں کہا ہے اور جب جب اس وقت میں تمہیں کہوں تو تم ان سے بار بار بس معافی مانگنا اور کچھ نہ کرنا۔ ڈر اور خوف سے میری حالت بری تھی، میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں اپنے وہ وقت جو تھا وہ زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک وقت گزار رہا تھا۔ میں نے ان سے باقاعدہ معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے گھر بھیج دیا، مگر میں نے ان کو بہت اچھے سے تاکید کی تھی کہ اس پیڑ کو مت کاٹیے گا، مگر پھر بھی انہوں نے کاٹ دیا۔ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، پھر بھی ہم سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے گلی کے تمام لوگ پریشان ہیں اور تمام ہی مشکلات میں ہیں، 2 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے۔ باقی ایسا میں 2 سے 3 مرتبہ بار بار کہا جب جب ہمیں اشارہ کیا مولوی صاحب نے، پھر اس کے بعد میں اٹھ کے چلا گیا اور باقی مولوی صاحب تقریباً 1 گھنٹے تک وہاں پہ اپنا وظیفہ وغیرہ کرتے رہے۔ اس کے بعد سے گلی میں ہونے والے تمام واقعات تو بند ہو گئے اور کسی کو بھی نہ تنگ کیا گیا نہ ڈرایا گیا۔ ہاں، مگر وہ پورشنز اب تک خالی ہیں۔ بلڈر نے بہت کوشش کی کہ کسی کو بھیج دیں، مگر یہ گھر بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے اور اب نہیں بکتا۔ اس واقعے کو گزرے تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تمام آزمائشوں سے، ایسی تمام مخلوقات سے ہمیشہ بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل سید ہارر ڈائریز کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔